وہ کریں. اپنا روایتی جو طریقہ ایم کیو ایم کا تھا یہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی طرف جا رہا ہے. ابھی آج صبح انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں جس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا, اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں خدا نخواستہ راہ کے ایجنٹ ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ فرشتہ ہے. میں یہاں صرف ایک ویڈیو ہے بہت چھوٹی سی, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سنیں بھی اور اس کو دکھائیں بھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرما رہے ہیں, اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں. پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر, اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا. اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو رونے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب 13 سالوں کے بعد پاکستان آتے ہیں. یہ تو صرف ایک کلپ ہے, ایسے بے شمار ہیں. جو شخص ثبوت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اپنے موجودہ کنوینر کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ را کا ایجنٹ ہے, بھارتی پاسپورٹ پر ٹریول کیا, پاکستانی پاسپورٹ کو میڈیا کے سامنے پھاڑا, وہ آدمی آج ہم پہ الزام لگا رہا ہے. یہ پریشانی جو ان کو ہے, میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کی ہے, اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح پورے شہر میں بڑی تندہی کے ساتھ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ محنت کر رہے ہیں, جو ہماری کمپین چل رہی ہے وہ کسی بھی جماعت کے مقابلے میں سب سے زیادہ افیکٹو ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل جس کو یہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے, وہ اس لیے کہ وہاں کسی کو سانس نہیں لینے دیتے تھے. جو سیاسی کارکن کسی اور جماعت کا آتا تھا اس کو مار دیتے تھے, بوریوں میں ڈال دیتے تھے, معذور کر دیتے تھے, تشدد کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا اس کو ایک جاگیر بنایا ہوا تھا. لیکن جب سے پچھلے کچھ برسوں میں شہر کا امن و امان بحال ہوا, ایم کیو ایم کی بدماشی ختم ہوئی, تو کراچی شہر کے وہ علاقے جہاں پر ایم کیو ایم کے علاوہ سیاست ممنوع تھی وہ ساری ختم ہوئی. کرنگی میں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کچھ علاقوں میں, وہاں پر دیگر جماعتوں نے بھی اپنے پیر جمانا شروع کیے, اور یہ ایک اچھی بات تھی, لوگوں نے آزادی کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے کیے. لیکن اب چونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ صورتحال ان کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ دوبارہ سے الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خوفزدہ کریں, ماریں پیٹیں, دہشت پھیلائیں, اور اس کے بعد وہ الیکشن کے اندر جس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن سے بھی, میں نے مطالبہ کیا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی, کہ خدا کے لیے کراچی کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے جو یہ چند واقعات میں نے آپ کو گنوائے اس سے پہلے, اس پر کارروائی کریں, اس کو روکیں. اگر آپ نہیں روکیں گے ان کو شے ملے گی اور یہ اپنی روایتی دہشت گردی کے اوپر اتر آئیں گے, اور یہ چاہیں گے کہ شہر کے اندر پھر اس طرح سے لوگوں کی جانیں جائیں اور سب کچھ. میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, جو الزامات ہم پہ لگائے گئے کہ نگراں حکومت اس کل کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائے ہائی کورٹ کے جج سے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں ملوث ہوں تو جو قانون کے مطابق سزا ہوتی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے چونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ واقعہ کیا گیا ہے, ہم پہ تھوپا جا رہا ہے, لہٰذا میرے کہنے سے, مصطفیٰ کمال کے کہنے سے کوئی چیز نہ ہونی چاہیے. عدالتی تحقیقات ہوں, تمام جو شواہد ہیں اس کا مشاہدہ کیا جائے, جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا جائے, جو وٹنسز ہیں ان کو بلایا جائے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ کل کے اس واقعے کی ذمہ داری کس پر ہے. میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کی اور کراچی شہر میں جو امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو مصطفیٰ کمال ہے. اس کی پچھلی کئی آپ 15 دن کی 20 دن کی پریس کانفرنس اٹھائیں, اس کی تقاریر اٹھائیں, سوائے پیپلز پارٹی کو گالیاں دینے کے, دھمکیاں دینے کے وہ کوئی کام کر نہیں رہا. لہٰذا اگر ہمیں اس شہر میں امن قائم رکھنا ہے تو ہمیں کوئی سخت اقدامات اداروں کی طرف سے امیدیں کر لیں گے.
ایک اور بڑی بات اس نے کی، اس نے کہا کہ مچھر کالونی میں 3 بندے ہمارے مار دیے اور ان کے چہروں پر برش مارے گئے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا فوری طور پر ایم کیو ایم کا رد عمل یہ آیا کہ قادر پٹیل کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے کروایا ہے، لیکن جو آدمی پکڑا گیا اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں تھا، وہ عوامی نیشنل پارٹی کا بندہ ہے۔ اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ میں نے بندے مارے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، اس کا اپنا بیان موجود ہے، اور ان کا جھگڑا بھی کوئی زمینوں کا تھا اور سیاسی جھگڑا نہیں تھا۔ وہی کہانی آج دوبارہ مصطفیٰ کمال نے دہرائی ہے۔ سوراب گھوٹ پہ ایک واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کوئی ایک دفتر بنایا، وہاں پہ جھگڑا ہو گیا، اس میں بھی ایک آدمی مر گیا۔ جو آدمی وہاں مرا تھا اس کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کے لواحقین نے ایم کیو ایم کا جو اس وقت امیدوار ہے قومی اسمبلی کا، اس کے خلاف درخواست دی تھی کہ اس لیے قتل میں ملوث اس پہ ایف آئی آر کرو۔ خیر وہ آقا خیل ایک ہی ٹرائب تھا، ہمیں نہیں پتا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بعد میں کیا انڈرسٹینڈنگ کی، صلح ہو گئی، مجھے نہیں پتا، لیکن جو شخص انتقال کر گیا تھا اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تھا، پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ہم کہیں جاتے، کوئی بیان دیتے، کوئی چیز کرتے، ہم نے تو بالکل اپنے آپ کو باہر رکھا، اس لیے کہ ہمارا اس جھگڑے سے تعلق کوئی نہیں تھا۔ کل دوبارہ اس نے اسی سوراب گھوٹ کے واقعے کو دہرایا، اور وہ شخص جو انتقال کر گیا اس کو اپنا ورکر جو ہے بتا کے پھر وہ سیاست کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو طور طریقے ان کے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ ناظم آباد ایسا ہے کہ جیسے ہم بلاول ہاؤس پہ جھنڈا لگا دیں، وہ بھائی ناظم آباد کوئی گھر تھوڑی ہے، ناظم آباد کوئی ایک بلڈنگ تھوڑی ہے، ناظم آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ اس پورے علاقے میں کوئی سیاسی جماعت پرچم بھی نہ لگائے، اس لیے وہ تمہاری جاگیر ہے۔ اپروچ دیکھیں آپ۔ ہاں اگر میں بہادر آباد پہ ان کا جو مرکز ہے اس پہ جا کے جھنڈا لگاؤں تو اعتراض جائز ہے، نہیں لگانا چاہیے، ان کا ہیڈ آفس ہے، ان کا دفتر ہے، ہمیں نہیں لگانا چاہیے۔ 90 ہے، ہمیں نہیں لگانا چاہیے، کوئی اور ان کے دفتر ہمیں نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن پورے ناظم آباد کو بلاول ہاؤس سے کمپیئر کرنا کہ یہ بلاول ہاؤس ہے اور یہاں جھنڈا کیسے ہم بتا، یہ کوئی طریقہ سوچ دیکھیں کہ وہ کسی ایسے علاقے میں جس کو یہ ماضی میں تصور کرتے تھے کہ ان کا علاقہ ہے، وہاں کوئی امیدوار یہ جرات کیسے کر سکتا ہے کہ اپنا بینر لگائے، اپنا جھنڈا لگائے، اپنی میٹنگ کرے، اپنا جلسہ کرے؟ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا، ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی، لا انفورسمنٹ اداروں سے بھی، حکومت سے بھی، کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لے، عدالتی تحقیقات کرائے اور اس کو کسی نتیجے پر پہنچائے۔ میں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ ایکچولی میں نے آج پریس کانفرنس تو کر رہی تھی کسی اور ایشو پہ جو کر رہا صدیقی نے، عرفان مروت نے کی، لیکن چونکہ یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں زیادہ سنگین تھا تو میں نے اس پہ بات نہیں کی، لیکن میں اس پہ صرف مختصر بات کرتا ہوں۔ عرفان اللہ مروت اور رؤف صدیقی صاحب کل بیٹھے، میرے تو پاس تو تفصیل بھی نہیں تھی، میں نے رات کو منگوائی ساری درخواستیں، پولنگ اسٹیشن کیا ہوا، کدھر ہوا، ساری منگوائی۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ 20 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ اچانک تبدیل ہو گئے، بالکل بھی اچانک تبدیل نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے TP2، آپ کو پتا ہوگا، جس پہ مصطفیٰ کمال نے آ کے لوگوں کو بٹھا دیا تھا۔ 2013 میں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، 2013 میں جو رؤف صدیقی اور عرفان اللہ مروت کا الیکشن ہو رہا تھا، اس وقت جھگڑا ہوا، ایم کیو ایم نے کیا، فائرنگ کی، 5 لوگ زخمی ہوئے، گاڑیاں جلیں، فوج آئی، رینجرز آئی، ایف آئی آر کٹی اس TP2 کے اندر۔ کیا ایم کیو ایم نے کہ TP2 تو بالکل بند علاقہ تھا، اس کے باہر محمود آباد ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا نا، محمود آباد مین روڈ ہے۔ محمود آباد میں جو باہر رہنے والے لوگ تھے ان کے ووٹ بھی اندر کر دیا انہوں نے، تاکہ گیٹ بند کر دیں، کوئی ووٹ ہی نہ لے آئے، اندر جو کام کرنا ہے کریں۔ تو یہ پہلے بھی ہوا، لوگوں نے درخواستیں دی کہ جو باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے ووٹ باہر کر دیں، جو اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے ووٹ اندر کر دیں، اور اندر بھی اس کو 2 حصوں میں کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ اور مناسب بات تھی کہ جو لوگ ادھر رہتے ہیں ان کا ادھر کر دیا، جو ادھر رہتے ہیں ان کا ادھر کر دیا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے ایک اسکول تھا، اس ایک اسکول میں سارا TP2 بھی تھا اور باہر کے ووٹر بھی تھے، سارا وہ کر دو، یہ کیا انہوں نے۔ دوسرا، ہمارا چنیسر گوڈ کا ایک اسکول ہے بڑا مشہور، آپ کو پتا ہے، آئے تھے بائی الیکشن میں، سارے لوگ وہاں آتے ہیں، بہت بڑا اسکول ہے۔ وہاں پر انہوں نے، الیکشن کمیشن نے کوئی 15,000 سے زائد ووٹر کو ڈال دیا ایک ہی بلڈنگ میں۔
ایک ہی گیٹ ہے اس کا، اور پولنگ اسٹیشن بنا دیے۔ اب اس پہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی بلدیاتی الیکشن میں مختلف علاقوں کے پولنگ اسٹیشن مختلف علاقوں میں بنائے گئے تھے، آپ وہی بنا دیں۔ اب لیاقت اشرف کالونی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ محمود آباد کے ساتھ ہے اور ہمارا اسکول جنریشن ووٹ میں، وہاں کے لوگوں نے درخواست دی کہ بھائی ہمارے ووٹ ادھر ہے، ادھر اسکول ہے، ہمارا ووٹ ادھر کر دیں۔ ان کا ووٹ چلا گیا ان کے اپنے علاقے کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں، اس پہ کسی کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ پھر جو بتایا کہ میرے گھر کے قریب ہے، بھائی کیا کوئی پولنگ اسٹیشن اس لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کہ جی وہاں وہ سعید غنی کے گھر کے پاس ہے؟ بلدیاتی الیکشن میں وہ پولنگ اسٹیشن بنا تھا اور کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک شکایت کسی مخالف کی طرف سے نہیں آئی کہ یہاں پر کسی نے کوئی گند کیا، کوئی بدماشی کی، کوئی داندی کی ہے۔ وہاں رہنے والے لوگ جو اس کمیونٹی سینٹر کے ادھر رہتے ہیں، اگر ان کے ووٹ وہیں پر ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ خود کہتے ہیں، کل خود بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں ووٹر کو تو قریب ہونا چاہیے، ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا۔ یہ فارمولہ یہاں پہ اپلائی نہیں کرتا۔ یہاں پہ اگر ووٹر کے قریب پولنگ اسٹیشن آیا تو اعتراض کیا ہے کہ سعید غنی کے گھر کے قریب ہے، اس کو دور لے جاؤ۔ دوسری بات، ایک اعظم بستی کی انہوں نے بات کی۔ اعظم بستی میں ایک نارویجن اسکول تھا بڑا، وہاں 3 پولنگ اسٹیشن بنتے تھے، وہ اسکول ٹوٹ گیا ہے، اس کی دوبارہ سے تعمیر ہو رہی ہے، وہ زمین پہ اسکول ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب بھائی وہاں جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کو تو جانا ہے کہیں نہ کہیں۔ اب اگر الیکشن کمیشن وہ 3 پولنگ اسٹیشن الگ الگ کہیں لے کر گیا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں جا کر آپ دیکھیں، آپ جا کر اس کو وزٹ کریں کہ وہ کتنے کلومیٹر دور ہیں۔ وہ مثالیں دے رہا تھا، گلستان ہے جو، اور پتہ نہیں شارع فیصل کیا کیا۔ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ جہاں پولنگ اسٹیشن بنے ہیں وہ کتنے قریب ہیں ان کے۔ اگر کوئی 500 میٹر پہ ہے، 300 میٹر پہ ہے، اسی گلی کے اندر ہے، اگلی گلی کے اندر ہے، تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نارویجن اسکول کی 3 پولنگ ہیں، ماضی میں جیتا ہوں، مطلب وہاں زیادہ ووٹر میرے ہیں۔ اگر اعتراض کروں غلطی پر تو مجھے کرنا چاہیے۔ جب پولنگ اسٹیشن میں نے جیتی ہیں پہلے بھی، اور وہ تبدیل ہوئی ہیں، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو وجہ ہے اس کی، تو انہوں نے وجہ پر تبدیل کی ہیں۔ تو آپ خود جا کر اس کا جائزہ لیں اور کریں۔ لیکن کل کی ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ رونے دھونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، اور انہیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 5 جماعتیں مل گئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی ملا لو۔ اللہ نے چاہا پچھلی دفعہ 16,500 سے ان کو ہرایا تھا، اس دفعہ 20,000 سے زیادہ لیڈ ہوگی۔ اور ان کو پریشانی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے جلسے، ہماری میٹنگوں میں لوگوں کی شاندار شرکت ہے۔ وہ نظر آ رہی ہے، اور آنے والے جو انتخابات ہیں، جو کل رات کو بھی ٹریلر ہم نے دیکھا، یا 2-4 دن سے جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ بڑا خونی الیکشن ہوگا۔ تو لوگوں کے خوف کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ کس طرح آنے والے 8 فروری کے انتخابات کو بہتر اور پرامن بنایا جا سکے؟ دیکھیں، ہم نے تو ہر جگہ، سینٹرل میں بھی، میرے حلقے میں بھی جہاں وہ بدماشیاں کر رہے ہیں، اور جگہوں پہ بھی اپنے ورکرز کو، عہدیداروں کو، امیدواروں کو سختی سے تاکید کی ہے کہ ہم نے کسی قسم کا وائلنس نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی کرے تو آپ جو ہے آرام سے سائڈ پہ نکل جاؤ اور نہ اس کا حصہ بنو، کرنے دے، کوئی کرتا ہے تو کریں۔ اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا، میرے بھائی یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ میں تو اپنے کارکنوں کو کہہ سکتا ہوں، عہدیداروں کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی نہ کریں، لیکن اگر باقی جماعتیں یہ کریں گی جو پچھلے 1 ہفتے سے 10 دن سے شہر کے اندر ہو رہا ہے، تو اس کو روکنا میرا کام نہیں ہے۔ ہم نے تو مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے، ہم نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے، ہم نے مطالبہ کیا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کہ خدا کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ آپ نہیں لیں گے، یہ آزادی کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے جس طرح ماضی میں ہوا ہے، تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ میں نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو آج سے کوئی 8-10 دن پہلے اپنے حلقے کے حوالے سے۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں کیوں کرتا؟ میں نے ان کو خط لکھا کہ میرے پوری کنسٹیچوئنسی کو ہائیلی سینسیٹیو ڈکلیئر کریں، میری پوری کنسٹیچوئنسی میں دوران الیکشن مہم پولیس کی ڈپلائمنٹ بڑھائیں، میری پوری کنسٹیچوئنسی کے اندر جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں اس کے پولنگ اسٹیشن کے ہر بوتھ کے اندر یا رینجرز یا فوج کا سپاہی کھڑا کریں، اور الیکشن کے دن سیکیورٹی کے لیے بھی رینجرز اور فوج ہر پولنگ اسٹیشن پہ تعینات کریں۔ اب اس سے زیادہ میں اور کیا درخواست کر سکتا ہوں؟ کور کمانڈر کو بھیجی ہے، ڈی جی رینجر کو بھیجی ہے، الیکشن کمیشن کو بھیجی ہے، چیف منسٹر کو بھیجی ہے، ڈی آر او کو بھیجی ہے، جو متعلقہ لوگ تھے سب کو کاپیاں بھیجی ہیں کہ بھائی کرو۔ اب میرا کام تو نہیں کرنا نا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں عرفان امارت گند کرنا چاہتا ہے،
تو میں نے ان کو لکھ کے بھیجا، اب کریں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف ایک درخواست جاتی ہے کہ جی تصویر لگی ہوئی ہے بڑی، فوراً آتا ہے نوٹس کے اتارو، اچھا بھی اتار دیتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جھنڈے اتار دیے، دفتر پہ حملہ کر دیا، یہ حرکتیں ہو گئی، اس پہ کارروائی کرو، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کو دیکھنا چاہیے۔ حفیظ یار ویسے اس وقت تو جو ایم کیو ایم کے حالات ہیں نا، آدھا گھنٹہ تو چھوڑ دیں پھونک کی مارے، وہ بیچارے جس صورتحال سے دو چار ہیں، جو فرسٹریشن آپ کو ان کی باتوں میں، ان کی تقریروں میں نظر آ رہی ہے ایسے نہیں ہے۔ الیکشن جیتنے والے لوگوں کے رویے اور الفاظ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ جن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں لڑائی جھگڑے سے۔ یہ جو مرضی کہتا رہے، مصطفیٰ کمال کا تو میں نے سنا دیا نا، ابھی تو ایک تھا، ایسے 100 کے قریب کلپس ہیں اس کے، جو سارے اس نے بیان کیے ہیں اپنے، جو اس وقت جس ایم کیو میں وہ بیٹھا ہے اس کی خصوصیات اس نے بیان کی ہیں، تو سب موجود ہیں۔ آپ وہی دیکھتے رہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا مصطفیٰ کمال پہلے بھی بری طرح آ رہا تھا، اس طرح بری طرح آ رہا ہے۔ وہ سینٹرل میں ہماری کمپین چلے گی، ہمارے کینڈیڈیٹ لڑے گا اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ اچھا سعید غنی صاحب، 2018 کے الیکشن میں یہی ایم کیو ایم تھی لیکن کوئی وائلنس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس مرتبہ اچانک ایم کیو ایم کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ماضی کی طرح حرکتیں کریں گے، اس کی کچھ بنائی ہو؟ مصطفیٰ کمال کی اس وقت پی ایس پی الگ تھی، ایم کیو ایم الگ تھی، اور اس وقت کے جو حالات تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایم کیو ایم کو یہ جو آج کی صورتحال ان کی ہے نا وہ نہیں تھی۔ میں مانتا ہوں 18 میں ایم کیو ایم کی صورتحال آج کے مقابلے میں بہتر تھی۔ انہوں نے ان انتخابات میں بھی جہاں ان کو بھی سیٹیں لی گئیں، ان کی بھی چھینی گئی، ہماری بھی چھینی گئی، اس میں ان کو ووٹ پڑا تھا، کہیں سے 40، کہیں سے 50، کہیں سے 30,000 ووٹ پڑا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ سیٹیں ہار گئے، لیکن آج ایم کیو ایم کی حالت یہ ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے رزلٹ دیکھیں، بلدیاتی الیکشن سے وہ بھاگ گئے، پھر جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں جہاں سے ان کے 70,000 ووٹ تھے، بڑی مشکل سے 10,000 ووٹ ان کے نکل رہے تھے۔ تو جو صورتحال آج ایم کیو میں وہ 18 میں نہیں تھی ان کی، آج بہت برے حالات میں ہیں۔ ان برے حالات کو چھپانے کے لیے، اپنی جو ان کی گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے شہر کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو روایتی ان کا طریقہ ہے۔ سعید بھائی یہ بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم 2% کا ہے۔ یار اب اس بات کا میں کیا جواب دوں کہ کون 2% کا ہے کون نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم ہوں، مسرور احسن صاحب ہوں، انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بڑی محنت کی ہے، اور اسی محنت کی وجہ سے ایم کیو ایم کی حالت پتلی ہوئی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ کسی کو یہ بتانا کہ کون کتنے ٹکے کا ہے، اپنا کام بتاؤ، اپنی لوگوں میں کارکردگی بتاؤ، لوگوں سے جا کے اپنے کام پر ووٹ مانگو، اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگو، تو بات ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس کا تو کوئی فضول بات کا کیا جواب دے سکتا ہوں۔ میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ سندھ گورنمنٹ سے پیپلز پارٹی کی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو تمام پولیس کے افسران آئی جی سے لے کے ہیڈ مورر تک تبدیل ہو گئے، مطلب آئی جی بھی تبدیل، ڈی آئی جی بھی تبدیل، ایڈیشنل آئی جی بھی تبدیل، ایس ایس پی بھی تبدیل، ایس پی بھی تبدیل، ڈی ایس پی بھی تبدیل، ایس ایچ اوز بھی تبدیل، ہیڈ مورر بھی تبدیل۔ تو اس وقت تو ایک آدمی ایسا نہیں ہے کسی تھانے میں جو پیپلز پارٹی کے دور میں لگا ہو، تو ہو سکتا ہے کسی اور کی فرمائش پہ لگ رہے ہو، ہمارے کہنے پہ کوئی نہیں لگا ہو۔ صحیح بھائی، جو صورتحال ہے وہ تو روز بروز سنگین ہوتی چلی آ رہی ہے، تو کیا آپ مطالبہ کریں گے کہ رینجرز اور فوج بجائے کیوں رسپانس پر رہنے کے انہی کی نگرانی پر الیکشن کرا دی جائے؟ دیکھیں یہ تو میں کہہ چکا ہوں نا کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایکشن لینا چاہیے، اور صرف الیکشن کے دن کی بات نہیں ہے، ابھی الیکشن میں کئی دن باقی ہیں۔ ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کراچی کے حالات خراب کرنے کا آغاز کیا، پچھلے 10-12 دن سے واقعات ہو رہے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے واقعات پر اگر کارروائی ہو جاتی، ان کو تھوڑا سا سمجھایا جاتا کہ انسانوں کی طرح بیٹھ کے سیاست کرو، تو یہ اس نوبت تک چیزیں نہ پہنچتی کہ کسی کی جان جاتی۔ اب وہی بات ہوئی ہے، کسی کی جان گئی اور ایم کیو ایم کے مزے لگ گئے اس پر۔ سعید بھائی ابھی بھی خالد مقبول کی پریس کانفرنس چل رہی اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ میرا خیال ہے جس طرح بلدیاتی الیکشن سے یہ بھاگے تھے، مجھے لگتا ہے اسی الیکشن سے بھاگنے کے چکر میں ہیں، اور یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوگا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا۔ ایک منٹ رانا پیچھے۔ کا ہے، پنجاب میں جاتے ہیں تو بہت ہی ایگریسو تقریر کرتے ہیں، ایک وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جیتیں گے
دیکھیں سیاسی تنقید کو آپ اس تناظر میں نہ لیں. میں نے کہا کہ یہ دفتروں پہ حملے کرتے ہیں, لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں, میٹنگز پر اٹیک کرتے ہیں, جھنڈے بینر اتارتے ہیں, جلاتے ہیں. مجھے بتا دیں پنجاب میں کسی جماعت کا جھنڈا بینر ہم نے جلایا, ہمارے دفتروں پر حملہ ہوا ہے, وہاں بھی ہم نے نہیں کیا کسی کے اوپر. پورے ملک میں پیپلز پارٹی کے دفاتر پر حملے ضرور ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے کہیں کوئی ایسی چیز نہیں کی. اور پیپلز پارٹی اگر انتخابات میں اتنا خوفزدہ ہوتی تو ہم واحد جماعت تھے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ 8 تاریخ کو الیکشن کروائے جائیں. ہم واحد جماعت تھے جو انسسٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کو الیکشن کا شیڈول جاری کرو, باقی تو سارے بھاگ رہے تھے. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کا رزلٹ اچھا آئے گا. ایک جمالی صاحب آپ پورے سندھ میں الیکشن کو شاید دیکھتے ہوں گے. ہاں کل میں نے یہ بات بھی سنی, وہ کہہ رہے ہیں وہ پورا ہال ہے اور کہہ رہے ہیں کناتے لگا کے ہم کریں گے. میرے بھائی ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. کئی پولنگ اسٹیشن صرف ٹینٹوں میں بنتے ہیں, میدانوں میں بنتے ہیں جہاں کوئی عمارت نہیں ہوتی. تمبو لگا کے, ٹینٹ لگا کے, کناتے لگا کے پولنگ اسٹیشن بنائے جاتے ہیں. جس کی کمیونٹی سینٹر کی بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہال ہے, نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے. اگر اس کو کناتے لگا کے پارٹیشن بنا کے پولنگ اسٹیشن بنایا جا سکتا ہے تو اس میں غلط کام کیا ہے؟ میرے کہنے پہ نہیں, بلدیاتی الیکشن میں وہ کمیونٹی سینٹر پولنگ اسٹیشن تھا. اگر تو الزام یہ ہے کہ جی میرے گھر کے قریب ہے, تو کیا بلدیاتی الیکشن میں ہم نے کوئی دھاندلی کی, کوئی بدماشی کی, کوئی شکایت آئی, کوئی دادا گیری کی تو بتائیں. جب پرامن طریقے سے ایک مرتبہ الیکشن ہو سکتا ہے اور خود ہی اس پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی ادھر کے ووٹر ادھر لے گئے, ادھر کے ادھر لے گئے, تو بھائی یہاں کے ووٹروں کو جب قریب لے آئے تو اس پہ اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ دیکھیں قابل مذمت عمل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے اور خاص طور پر بلاول صاحب کی جو پوزیشن بنتی جا رہی ہے NA 127 میں, اس سے خوفزدہ ہو کر یہ کام ہو رہے ہیں. مناظرے کا چیلنج دے رکھا ہے اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کو. آپ بطور پیپلز پارٹی کے کارکن اور سابق صوبائی وزیر لاڑکانہ یا لیاری میں سمجھتے ہیں کہ نواز شریف یا کوئی ان کے مخالفین آئیں اور وہ ایسی حالت ہے لاڑکانہ اور لیاری کی کہ وہاں بلاول بھٹو صاحب مناظرہ کر سکیں؟ یار بات یہ ہے کہ ایک تو بلاول صاحب نے ایک اچھی روایت قائم کرنے کی بات کی. اس سے قطع نظر کہ کس جگہ پہ ہوتا ہے مناظرہ, بھئی آپ کھڑے ہو میڈیا کے سامنے, آپ اپنی بات کریں, اپنا مینیفیسٹو بتائیں, اپنی کارکردگی بتائیں, اپنے پلانز بتائیں. بلاول صاحب اپنے بتائیں گے. اس سے بھاگنے کے چکر میں دوسرے اس کے وہ ادھر ادھر لے آئیں کہ بتاؤ گے جی سندھ میں کہاں کرو گے, ادھر کہاں کرو گے, ادھر کہاں کرو گے. بھائی اگر فرمائشوں میں کرنا ہے پھر ہم بھی پنجاب کی کوئی جگہ بتا دیں, وہاں چل کے کریں ہمارے ساتھ. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ٹائم اور جگہ تم بتاؤ. میں تو کہتا ہوں چلے لیاری کر لیں, لاڑکانہ کر لیں, جہاں کرنا کریں تو صحیح, مناظرے کی ہم ہی تو بھریں. بلاول صاحب کو ہم منائیں گے کہ جو جگہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں کر لیں ان کے ساتھ. پنجاب میں کر لیں بھائی, چلے پنجاب میں کر لیں. بھائی وہ جس قسم کی باتیں اور فرمائشیں کرتا ہے, ابھی آپ کو سنایا نا, خالد مقبول کے لیے جو کچھ اس نے کہا ہے, اگر اس کو باتوں کو آپ کو سمجھ آتی ہو تو الگ بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس کو خراب کرنے کی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں عدالتی تحقیقات کراؤ, ڈاکٹر عاصم کو چھوڑیں, اگر سعید غنی ذمہ دار ہے اس پہ کیس بناؤ بھائی. لیکن اس طرح فرمائشی پروگرام نہیں ہونا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, جو ذمہ دار ہو اس کے خلاف FIR کرنی چاہیے. مصطفیٰ کمال ذمہ دار ہو تو اس پہ کرنی چاہیے. اس کی تو شواہد موجود ہے, وہ دھمکیاں دے رہا تھا. ڈاکٹر عاصم نے کون سی دھمکیاں دی ہیں؟ مسعود حسین صاحب نے کون سی دھمکیاں دی ہیں؟ بھائی ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے ہو جاؤ, برداشت کرو, جھگڑے نہ کرو. بہت شکریہ.